الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب جو 40 احادیث کا مجموعہ ہے، اس کی مختصر ہم شرح کر رہے ہیں، اور آج کا درس حدیث نمبر 11 ہے، جو اس بات سے متعلق ہے کہ شبہات سے بچنا چاہیے، اور وہ چیزیں کہ جن کے اندر کوئی شک ہو ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ روایت اس طرح ہے: عن ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب صبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وریحانته رضی اللہ عنہما قال: حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك، رواہ الترمذی والنسائی وقال الترمذی حدیث حسن صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد رکھی، یعنی یہ بات میں نے حفظ کی کہ شبہ میں ڈالنے والی چیزوں کو چھوڑ کر شبہ میں نہ ڈالنے والی چیزوں کو اپناؤ، اور اس روایت کو امام ترمذی اور نسائی نے روایت کیا، اور امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو حسن اور صحیح قرار دیتے ہیں۔ اس حدیث سے بہت ساری چیزوں کی وضاحت ہوتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ شکوک اور شبہات والی چیزوں کو آدمی کو چھوڑ دینا چاہیے، اور وہ چیزیں کہ جن کے اندر آدمی کو شک ہو یا شبہ ہو اس سے آدمی کو بچنا چاہیے، اور جو چیزیں شکوک اور شبہات والی ہیں اس سے دلوں کے اندر اضطراب پیدا ہوتا ہے، بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور یہ قاعدہ صرف دین میں ہی نہیں بلکہ دنیاوی امور میں بھی ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ جن کاموں میں ہمیں شک لگ رہا ہے، جن میں ہمیں شبہ لگ رہا ہے، جن میں ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ان چیزوں کے کرنے کی وجہ سے ہمیں آنے والے وقت میں کوئی مشکل ہو سکتی ہے، تو ایسے کاموں کو آپ نہ کریں، ایسے کاموں سے آپ دور رہیں۔ وہی کام کریں کہ جس کام میں آپ کو پختہ یقین ہے، شرعاً بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی یقین ہے کہ یہ کام بالکل درست ہے، اور یہ تبھی ہوگا کہ تاکہ آپ کوئی کام کرنے سے پہلے اس کے متعلق پورا کا پورا علم حاصل کر لیں، پوری معلومات حاصل کر لیں کہ اس کام کا فائدہ کیا ہے اور اس کام کا نقصان کیا ہے، تاکہ آدمی کسی شکوک اور شبہات کا جو ہے وہ سلسلہ اس میں پیدا نہ ہو، اور یہ بھی نہ ہو کہ آدمی نے یہ کام بغیر علم کے شروع کر لیا اور اب بعد میں آدمی کو ندامت ہو رہی ہے، بعد میں پچھتاوا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آدمی پہلے ہی ان تمام امور کو دیکھ لے کہ جو آدمی کے لیے نفع کا ذریعہ ہیں اور جن کے ذریعے سے اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، اور ایسے کاموں سے دور رہے کہ جس سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ جو کام سچائی والا ہوتا ہے، بہتری والا کام ہوتا ہے، وہ دل کے سکون کی علامت ہوتا ہے، اس سے دل میں سکون ہوتا ہے، اور جو کام بے اطمینانی والا ہوتا ہے وہ سمجھو کہ ایک جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے جس سے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس کی دلیل جو ہے ترمذی کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِینَةٌ، کہ سچائی جو ہے وہ باعث اطمینان ہے، اور فرمایا وَالْكَذِبَ رِیبَةٌ، اور جھوٹ جو ہے وہ باعث شک ہے۔ تو اس لیے وہی کام کرنا چاہیے آدمی کو کہ جس کے اندر بلائی ہو، جس کے اندر فائدہ ہو، اور جس کے اندر کوئی شک نہ ہو، جس کے اندر کوئی شبہ نہ ہو، اور ایسے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے کہ جو کام شکوک والے ہیں، شبہات والے ہیں، اور جن کاموں کے اندر ہمارے لیے کوئی نفع نہیں ہے۔ تو یہ حدیث تھی آج کی۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔